جب اللہ کے حضور آپ نماز میں نیت باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی موذی جانور آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو آپ اللہ کے حضور جو آپ نے نیت کی وہ نیت توڑ دیتے ہیں، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے کون سا قانون راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی۔ میں لڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی لڑائی مسلط کرے تو کیا ہمیں سر جھکا کر اپنی گردنیں دے دینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب بزدلی کی علامت ہے۔ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ یہ شہر جو مہاجروں کی شناخت تھا اور مہاجروں کی شناخت ہے اور انشاءاللہ رہے گا، وہ تقسیم کی وجہ سے کسی اور کے تسلط میں جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی جدوجہد کے ذریعے اس شہر کے اوپر سے غیروں کا تسلط ختم کر کے اور واپس اپنا کنٹرول قائم کرنا ہے۔ میں اس شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا، میں اس شہر کو غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو اپنا شہر سمجھ کے اس کی آنرشپ کو اپنے لوگوں کو بھی باور کرائیے، اور خود بھی اس کی آنرشپ تسلیم کیجیے، لیجیے، اور کہ یہ شہر آپ کا ہے۔ اس شہر میں جو لوگ یہاں آئیں، میں نے ماضی میں بھی کہا، میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں روزگار کے حصول کے لیے ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہاں پر اس شہر کی آنرشپ آپ کی ہے اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ گزشتہ دنوں متحدہ نے ہی احتجاج کیا تھا، اور میں یعنی کوشش پوری کرتا ہوں کہ میں احتیاط کروں، لیکن آپ سب کو احساس دلانے کے لیے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ متحدہ کی بات کرنے کے باوجود ڈنڈے کھانے کے لیے میری قوم کی ہی بہن بیٹیوں کو وہاں لے جایا گیا تھا، اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو جب ظلم و زیادتی آپ پر کوئی ریاستی طاقت کرے یا قومیت کی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، وہ آپ کا مسلک نہیں پوچھتا، وہ آپ کی زبان کی بنیاد پر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو تمام مہاجر ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کسی مہاجر قوم موومنٹ کا پروگرام ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا پروگرام ہے، یہ سوچئے، یقین کے ساتھ یہاں آئیے کہ یہ پروگرام پوری مہاجر قوم کا پروگرام ہے، مہاجر ماؤں اور بہنوں کا کنونشن ہے۔ یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ ان حالات پر اپنا کردار ادا کرے گی۔ مہاجر قومی موومنٹ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے تحفظ کے لیے جو ممکن ہو سکا وہ کرے گی، اور اس شہر کے اندر ہم اپنی بچیوں کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ شہر، اس میں اس مہاجر کنونشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی مہاجر ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میں اعتماد پیدا کیا جائے، اور دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ ہر تحریک میں ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے، چاہے وہ تحریک پاکستان ہو، چاہے وہ خلافت کی تحریک ہو، چاہے وہ مہاجر عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہر مقام پر مہاجر قوم کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں۔ اگر 1978 میں پہلی مرتبہ مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام پر کوئی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا مہاجر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے خلاف، اس میں بھی زرعی مجید کی طرح خواتین کا اہم رول رہا ہے۔ جب تک مقامی پولیس یہاں نہیں ہوگی اور یہاں کا انتظام مقامی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس وقت تک یہاں مستقل اور دیرپا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے، اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں امن قائم کریں۔ اور اگر موجودہ صورتحال جس طرح چل رہی ہے، اور اس صورتحال میں جس طرح اسلحے کا بے دریغ استعمال رہزنی کی وارداتوں میں ہو رہا ہے، اور ہم سب کا صرف مال و اسباب غیر محفوظ نہیں ہے، ہماری تو عزتیں، ہماری تو جانیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں،
کہ 2 منٹ میں ایک موبائل کی خاطر ایک قیمتی انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو قتل کر کے لوگ بآسانی یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اور اب تک جو وارداتوں میں شہریوں کے ہاتھوں لوگ پکڑے گئے ہیں، دکھ کی بات یہ ہے اور میں اس کی بہت شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو شہریوں نے ڈاکو رنگے ہاتھوں پکڑے ہیں ان میں سے اکثریت سرکاری ملازم نکلی ہے، یا تو وہ پولیس سے تعلق ہے یا کسی ادارے سے ان کا تعلق نکلا ہے. اس شہر میں لوگ کمانے کے لیے آئے ہیں، یہاں اپنی خدمات دینے کے لیے نہیں آئے. یہاں لوگوں کا تمام توجہ صرف پیسہ بنانے پر ہے. اس شہر کے امن سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے اس شہر کے اندر یا تو مقامی پولیس تعینات کی جائے یا پھر ان تمام اسٹریٹ کرائم میں ملوث، غیر قانونی حرکتوں میں ملوث، اس شہر پر قبضے میں ملوث جو مسلح گروہ ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا اور میں پھر دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت یا تو اس شہر کے اندر قیام امن کے لیے تمام علاقہ غیر ختم کرے، تمام علاقوں میں آپریشن کر کے اس کو اسلحے سے پاک شہر بنائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو سندھ حکومت اور وفاق دونوں اس شہر کے ہر شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کر سکے، اپنے فیملی کی حفاظت کر سکے. جب اللہ کے حضور آپ نماز میں نیت باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی موذی جانور آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ اللہ کے حضور جو آپ نے نیت کی وہ نیت توڑ دیتے ہیں، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے کون سا قانون راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، میں لڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی لڑائی مسلط کرے تو کیا ہمیں سر جھکا کر اپنی گردنیں دے دینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب بزدلی کی علامت ہے. اور میری قوم جو تحریک پاکستان میں اپنی بہادری کو تسلیم کروا چکی، جو محصورین مشرقی پاکستان کی شکل میں آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں اور دیار غیر میں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ کر آج بھی وہاں پر پاکستانی پرچم لگا کر اپنی بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ کوئی حملہ کرے، کوئی ہمیں قتل کرے اور ہم سر جھکا کے مستقل گردنیں دیتے رہیں، تو یہ ظاہر ممکن نہیں ہے. دفاع کا حق ہے اور دفاع کا حق میں اپنے تمام شہریوں کو، تمام ساتھیوں کو دیتا ہوں. میں نے کبھی اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس نہیں جانا چاہیے.